ایک بہت امپورٹنٹ موضوع پہ آپ کی خدمت میں ریسرچ کا ایک ٹاپک پیش کرنا ہے. ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک پر یہاں پر ریسرچ کر سکتے ہیں اور بہت آسان ہوگی یہ ریسرچ. کوئی بہت زیادہ اس میں ضروری نہیں کہ مہارت حاصل ہو. اس ریسرچ کا ایک تو خود نتیجہ جو نکلے گا وہ اہم ترین نتیجہ ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شاید سب سے امپورٹنٹ نتیجہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ اس ریسرچ کی وجہ سے ہماری اپنی جو اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں کے ساتھ انسیت ہے وہ بڑھے گی. اچھا عزیزان کرام, میں ریسرچ کا ٹاپک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کے خدمت میں ایک اور بات عرض کر رہا ہوں کہ دعاؤں کو مانگنے کا مختلف انداز ہوتا ہے. یہ چند کیٹیگریز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دیکھیں اس کے علاوہ کوئی اور کیٹیگری ہو سکتی ہے نہیں. ہم اگر دعا کریں گے تو یا تو پروردگار متعال کے ذات سے دعا کریں گے یا پروردگار متعال کے سوا کسی اور سے دعا کریں گے. دیکھیں یہاں پر کوئی صحیح غلط کی کسی قسم کی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے. ہم پاسبلٹیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے. یا تو کوئی شخص پروردگار متعال سے طلب کرے گا یا پروردگار متعال کے سوا کسی اور سے طلب کرے گا. اب جو شخص پروردگار متعال سے طلب کر رہا ہو وہ بھی دو طریقے سے پروردگار متعال سے طلب کر سکتا ہے. یا تو وہ ڈائریکٹ پروردگار متعال سے طلب کرے گا, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, پروردگار ہمیں اس دنیا میں نیکی عطا فرما. ڈائریکٹ ہم پروردگار متعال سے طلب کر رہے ہیں. یا وہ پھر انڈائریکٹلی پروردگار متعال سے طلب کرے گا. یعنی کیا؟ یعنی پروردگار متعال کو واسطہ دے کر طلب کرے گا. اس کی بھی دو صورتحال بن سکتی ہے. یا تو وہ پروردگار متعال کو اس کی اپنی ذات کا واسطہ دے کر طلب کرے گا, جیسے ہم نے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ وَأَسْأَلُكَ, کیا یعنی ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں پروردگار. تو یہاں پر ہم غیر خدا سے سوال نہیں کر رہے, خدا سے سوال کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ بے جودک, واسطے کے ذریعے سوال کر رہے ہیں اور پروردگار متعال کے اپنے جود کا واسطہ پروردگار متعال کو دیا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی اپنی ذات کا واسطہ پیش کیا. یا ہم کہتے ہیں کہ مثلا اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد, یہاں پر بھی ہم نے پروردگار متعال سے ڈائریکٹ سوال کیا ہے لیکن محمد وآل محمد کا واسطہ دے کر, یا ہم قرآن کا واسطہ دے کر, قرآن مجید کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں. تو یہ چار کیٹیگریز ہمارے پاس دعا مانگنے کے سلیقے کی آتی ہے. یا تو ہم خداوند متعال کے سوا کسی اور سے دعا مانگ رہے ہیں, الفاظ کی بات ہو رہی ہے, انٹینشنز کی بات نہیں ہو رہی. یا ہم پروردگار متعال سے خود سے دعا مانگ رہے ہیں. جو پروردگار متعال سے دعا مانگ رہے ہیں وہ یا ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگی جا رہی بغیر کسی واسطہ دیے ہوئے, یا تو پروردگار متعال کو کوئی واسطہ دے کر یہ دعا طلب کی جا رہی ہے. اور جب ہم واسطہ دے دیں پروردگار متعال کو تو یا تو پروردگار متعال کو اپنی ذات کا واسطہ دے رہے ہوتے ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی اور ذات کا واسطہ دے رہے ہوتے ہیں. یہ چار کیٹیگریز ہیں. جیسا کہ ابھی صحیفہ سجادیہ میں غور کریں. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بارے میں ریسرچ کر کے دیکھیں کہ کون سا سلیقہ ان چار سلیقوں میں سے امام علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں, جو کہ مکمل دعاؤں کی کتاب ہے اور معصوم علیہ السلام سے موثق صحیح السند دعا کی کتاب ہے, امام علیہ السلام نے فرمایا اور ان کے دوسرے معصوم نے املا کیا. یعنی جو والد گرامی ہیں وہ بھی معصوم جو فرما رہے ہیں دعاؤں کو, اور جو بیٹے لکھ رہے ہیں ان کے وہ بھی معصوم. اتنی موثق دعا میں ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ کون سا دعا کا سلیقہ امام علیہ السلام نے کثرت سے انتخاب کیا, کون سا دعا کا سلیقہ قلت سے انتخاب کیا, اور کون سے دعا کے سلیقے کو انتخاب ہی نہیں فرمایا. اب اگر کوئی چاہے گا کہ سیرت معصومین پر چلے, اگر کوئی واقعی سنجیدہ ہوگا اور سنجیدگی کے ساتھ وہ اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہوگا اور وہ چاہتا ہوگا کہ ان کی سیرت پہ چلے, تو ظاہر ہے کہ جس سلیقوں کو امام علیہ السلام نے کثرت سے استعمال کیا ہوگا تو وہ بھی اپنی دعاؤں میں اسی سلیقے کو کثرت سے استعمال کرے گا. جس سلیقے کو امام علیہ السلام نے قلت سے استعمال کیا ہوگا وہ بھی اس سلیقے کو قلت سے استعمال کرے گا, وہ اس کو کم کر دے گا, اس سلیقے سے دعا مانگنے کو کم کر دے گا. اور اگر امام علیہ السلام نے دعا کے کسی سلیقے کو بالکل چھوڑا ہوا ہے اور اس کی طرف وہ گئے نہیں ہے تو وہ بھی اس کو چھوڑ دے گا. ایسا نہیں گرامی, یہ ایک منطقی بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. چار سلیقے دعا مانگنے کے آپ کی خدمت میں پیش کیے. صحیفہ سجادیہ دعا کا منبع اور ماخذ آپ کے سامنے موجود ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ ریسرچ کر کے دیکھیں کہ امام علیہ السلام نے کون سے سلیقے کو اپنے لیے پسند کیا ہے, اور پھر جو بھی اہل بیت علیہ السلام کا پیروکار ہو, جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ رکھتا ہو اور ان کے سلیقے پر چلنا چاہتا ہو تو اسے بھی آپ یہ بات بتا دیں کہ یہ امام علیہ السلام کا سلیقہ ہے. تو اب جب دعا مانگو تو کوشش کرو کہ اس سلیقے کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرو, اس سلیقے کو اس سے کم, اور اس سلیقے کو بالکل استعمال نہ کرو.